السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص مجھ سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ زندگی کے کچھ سال مجھ پر اتنے شدید گزرے ہیں، ایسی تنگی کی حالت میں میں نے زندگی بسر کی ہے کہ میں اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ دولت ساری ختم ہو گئی، چیزیں ساری بکتی چلی گئیں، جو کچھ تھا گھر میں بیوی کے جو زیورات تھے وہ سب بک گئے، سب کچھ میرا لٹ گیا، اور میں قرض کے بوجھ تلے اس طرح سے دب گیا کہ جن لوگوں کے میں نے قرض لیے تھے وہ مجھے صبح و شام آ کر مجھ سے تقاضا کرتے، اور میں شرم سے منہ چھپائے ادھر سے ادھر مارا پھرتا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھے کوئی قرض دینے والا نہیں رہا، اور میں بدنام سے بدنام تر ہوتا چلا گیا۔ اسی درمیان حدیث پاک میں موجود مجھے ایک دعا ملی، اور ایک ایسی دعا ملی جس کو میں نے اپنا وظیفہ بنایا، اور وظیفہ بنانے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ آہستہ آہستہ میرے قرض ادا ہوئے۔ میں نے جن زیورات کو بیچا تھا وہ زیورات واپس آئے، پھر میں نے مزید زیورات لیے، میں نے پھر اپنا گھر بنایا، مکان بنایا، کئی دکانیں بنائیں، میں نے مختلف جگہوں پر ریسٹورنٹ کھولے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں 2 مدرسے کی کفالت کرتا ہوں، یعنی 2 مدرسوں کا خرچ اٹھاتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سا وظیفہ تھا جس کا آپ نے اہتمام کیا؟ انہوں نے جو مجھے جواب دیا، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں، یہ تو انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ جو شخص بھی اس کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کے قرض کو ہٹا دے گا، اگرچہ وہ قرض پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرض کے بوجھ تلے دب جاؤ، جب قرض دار تمہیں پریشان کرنے لگیں، جب تم تقاضوں سے تنگ آنے لگو، جب تمہیں مال کی دقت آ جائے، پھر تم اس دعا کا اہتمام کرنا، ہر نماز کے بعد پڑھنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے اپنا حلال اتنا عطا فرما کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مجھے آپ اپنا فضل اتنا عطا کرنا کہ مجھے دوسروں کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے۔ جب میں نے اس کا اہتمام کیا تو پھر میری صورتحال اب یہ ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، اگر آپ بھی پریشان ہیں تو آپ بھی اس وظیفے کو اپنائیے، آپ بھی اس کا اہتمام کیجئے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، لاتعداد مرتبہ پڑھیے، عدد کے قیدی مت بنیے کہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، آپ 200 مرتبہ پڑھیں گے، آپ اس کو بے انتہا بے شمار مرتبہ پڑھیے، گن کر نہ پڑھیں، ورنہ اللہ بھی آپ کو گن کر عطا کرے گا۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا، یا اسماء لا تحصی فیحصی اللہ علیک، اسماء گن کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، خرچ کرنا تو بے گنے خرچ کرنا، پھر اللہ تمہیں بے حساب عطا کرے گا۔ سو آپ وظیفے کو گن کر مت پڑھیے، بلکہ آپ پڑھیے، معنی کو سمجھ کر پڑھیے۔ جب آپ دل سے پڑھیں گے تو پھر آپ کے قرض دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، اس کا اہتمام کیجیے اگر آپ قرض کے بوجھ تلے پریشان ہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرض سے نکلنے کی آپ کے لیے سبیل پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔